الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان کیسا ناشکرہ ہے کہ جب اللہ سے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ غرور کر کے اکڑ کود کر چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے میں شک کرتے ہیں تو حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا پڑھی گئی۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم عطا کرتے ہیں۔ تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو تو اے مشرکوں، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ منکرین خبردار رہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے نبی، قریش مکہ سے کہو کہ میں تبلیغ دین کے کام میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داری کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے آمنے سامنے بات کرے، اللہ تو وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے بات فرماتا ہے۔ سورہ زخرف پڑھی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے اور نہ وحی کا نزول روکا، بلکہ الٹا فتنہ پردازوں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کائنات میں الگ الگ رب ہیں، نہ اس کے ہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ دخان پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ ایسی رات ہے جس میں ہر امر کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت سب اسی کی طرف سے ہے، مگر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلا رہے ہیں، اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ضدی ہیں، اگر عذاب ٹل بھی جائے تو بھی کفر کرنے لگیں گے۔ یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں، فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جہاں گناہ گاروں کے لیے سقوم تھوڑ کا درخت کی غذا ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ سورہ جاثیہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق، دن اور رات کا بالترتیب آنا جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی رانی اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو انسان کے کام پر معمور کر دینے میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں موجود ہیں، بشرطے کہ لوگ غور کریں۔ بس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ غالب بھی ہے، دانا بھی ہے، پوری کائنات میں کبریائی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کائنات عالم کو ایک مقررہ مدت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے بڑے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما بردار اور بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اے نبی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو مجدہ سنایا، اس کے بعد سورہ محمد پڑھی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہوں
اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکیں، جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے۔ پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت تک قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال بہت خوشنما بنا کر دکھاتا ہے اور انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ قرآن کی آیات میں غور کرو کہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ سورہ فتح پڑھی گئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے نبی اکرم کے ہاتھ پر بیعت کی دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں نہایت رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعمیر سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کو آداب مجلس اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی کہ نبی اکرم کی مجلس اور نبی اکرم کے حجرات کے آداب اور احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس طرح مومنوں کو آپس کے معاملات میں تہذیب، اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی اور خوشگوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ سورہ قاف پڑھی گئی۔ ارشاد ہوا کہ ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے تمہارا نامہ اعمال لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے متعین کر دیے ہیں، یہ اعمال نامے روز حساب پیش ہوں گے۔ سورہ زاریات پڑھی گئی۔ ارشاد ہوا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے۔ اہل ایمان رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں اور اوقات سحر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنے مال میں سے مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی رزق کے طالب نہیں ہیں۔ سورہ طور پڑھی گئی۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ زمین و آسمان لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت پہنچانے والے پیغمبروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہیں ہی شریر۔ اے نبی، آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ پورے سفر میں نہ کہیں آپ بھولے نہ کہیں بھٹکے۔ آپ پر اللہ کی تجلیات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلیات کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچانی تھی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ نبی اکرم نے مشاہدہ فرمائیں کہ آپ کی چشم مبارک نہ جھپکی اور نہ ہی ادھر ادھر بھٹکی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو، یاد رکھو کہ تمہارا پیغمبر تم تک وہی باتیں پہنچاتا ہے جو کہ ہم نے ان کو وہی فرمائی، اور وہ اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ دل سے باتیں گھڑنا تو کافروں کی سرشت ہے۔ ہمارا پیغمبر وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ قمر پڑھی گئی، جس میں شق القمر کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس واقعے کو کفار کی شکست کی نشانی فرمایا گیا کہ وہ نبی کو جادوگر خیال کرتے ہیں اور اپنی روش کو بدلنے والے نہیں۔ ان قریب وہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور آخر میں سورہ رحمان پڑھی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان، میں نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو بولنا سکھایا، چاند اور سورج کو تیرے فائدے کے لیے بنایا، اتنی وسیع دنیا تیری جد و جہد کے لیے تخلیق فرمائی، کیا خشکی کیا تری، سب کو تیرے لیے مسخر کر دیا، ہر قسم کی نعمت تیرے لیے مہیا فرما دی۔ تو اے انسان، کیا پھر بھی تیرا یہ ظرف ہے کہ تو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلائے اور ناشکری کرے، اپنے رب کے احسانات کو فراموش کر دے؟ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے سخت خرابی ہے، جہنم کی آگ اور کھولتا ہوا گرم پانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تراویح کو اپنی بارگاہ میں